غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا پرجوش استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، غزل صبح بنارس کی طرح اجلی اجلی، شام اودھ کی طرح پرکیف اور شب مالوہ کی طرح پر رونق ہے۔ اس کے چہرے پر صبح بنارس، زلفوں میں شام اودھ، آنکھوں میں شب مالوہ کے چراغ روشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اردو شاعری کی آبرو اور اردو کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن اور اچھے غزل گو شعراء کو شہرت و عظمت کی منزلوں اور قارون کے خزانوں کا پتہ دیتی ہے، جہاں ان کے نام ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر مقبولیت کے چاند ستاروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، شب مالوہ کے چراغوں کی روشنی میں لے جانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے مہمان شاعر محترم علی جناب عقیل نعمانی۔ کام آئے نا بہانے میرے، کام آئے نا بہانے میرے، لٹ گئے خواب سہانے میرے، لٹ گئے خواب سہانے میرے، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، کوئی بیٹھا تھا سرہانے میرے، کوئی بیٹھا تھا سرہانے میرے، کام آئے نا، آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، آئے تھے عیب گنانے میرے، آئے تھے عیب گنانے میرے،
کام آئے نا، چند لمحات کی لغزش میں عقیل، چند لمحات کی لغزش میں عقیل، چند لمحات کی لغزش میں عقیل، کھو گئے کتنے زمانے میرے، کھو گئے کتنے زمانے میرے، کام آئے نا۔ شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں، ہم شہنشاہ بھی ہوتے تو ظفر سے ہوتے۔ اس شعر کے خالق جناب عقیل نعمانی کا بزم غزل میں استقبال ہے۔ آداب۔ تسلیم آداب۔ آپ پچھلے 3 دہائی سے مشاعروں میں غزل سرا ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 80 سے پہلے کے منظرنامے میں اور آج کے منظرنامے میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ شاہ صاحب، جب میں نیا اس میدان میں آیا تھا اپنی شاعری لے کر، تو اس وقت جو شعراء اپنا کلام سناتے تھے یا جو کلام چھپتا تھا، جو کتابوں میں ہوتا تھا، اور آج کی شاعری میں بنیادی فرق اردو زبان کا ہے۔ اس وقت کی زبان تھوڑی مشکل تھی، آج کی زبان تھوڑی عوامی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوری نسل اردو تہذیب سے نابلد ہے آج، اور اردو رسم الخط بھی بہت کم ہوئی ہے ادھر آ کر۔ تو آج جو شاعری ہو رہی ہے وہ سامعین کو نظر میں رکھ کر اور قارئین کو نظر میں رکھ کر اور اس بات کا احساس کر کے، اس بات کو پیش نظر رکھ کر ہو رہی ہے کہ شاعر کی بات جلدی سے جلدی سامع یا قاری کے دل تک پہنچ جائے، اس کے دماغ تک پہنچ جائے۔ تو بنیادی فرق زبان کا آیا ہے شاعری میں۔ یہ بتائیں آپ کہ آج کل مشاعروں میں متشاعر جو ہیں ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے، ان کو داد ملتی ہے، لیکن جو شعر کہنے والے لوگ ہیں وہ جب مائک سے لوٹتے ہیں تو انہیں مایوسی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے، اسٹیج ہوتا ہے پرفارمنس کے لیے۔ پرفارمنس چاہے شاعر کرے یا کوئی عالم پرفارمنس دے یا کوئی اداکار پرفارمنس دے، اچھی پرفارمنس پر داد ملتی ہے۔ اب سامعین کو یہ تو پتہ نہیں کہ یہ جو شاعر شعر پڑھ رہا ہے یہ اس کے اپنے ہیں، یہ متشاعر ہے یا کہیں سے لے کر آیا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات سے باخبر ہوتے ہیں یا کسی حرکت سے اس کی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے، لیکن عام آدمی یہ نہیں سمجھ پاتا۔ وہ آتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس نے اچھا گلا دیکھا، اچھا انداز دیکھا پڑھنے کا شعر کے، اور اس نے داد دی۔ اور بقول آپ کے اوریجنل شاعر بھی داد لیتے ہیں، اور بہت سے شاعر کامیاب بھی ہیں۔ کوئی جو کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ خود کو اس میں ڈھال نہیں پاتا ماحول میں، اور اچھی پرفارمنس نہیں دے پاتا، شاعری کو اچھا پیش نہیں کر پاتا وہ۔ عقیل بھائی یہ بتائیں آپ غزل گوئی کی طرف کب آئے، اور یہ رجحان جو آپ کو آیا کس طرح سے آیا، کیسے آپ نے اس کی طرف رغبت کی؟ دیکھیے، میں بریلی ضلع کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ گاؤں میں شاعری کی تحریک دینے کے لیے نہ تو مشاعرے ہوتے ہیں، نہ وہاں رسائل پہنچ پاتے ہیں، جی نہ لائبریریاں ہوتی ہیں۔ لیکن میرے گاؤں میں محفل سما ہوا کرتی تھی۔ خود میرے والد ایک صوفی تھے اور وہ کچھ شعر لکھتے بھی تھے کبھی کبھار، جی لیکن محفل سما ہر سال ہوتی تھی اور میں اس میں شریک ہوتا تھا، جس سے اندر کچھ شاعرانہ جذبات پیدا ہونے لگے۔ اور جب تھوڑا شعور ہوا، میں اردو میڈیم سے میری تعلیم ہوئی 5ویں کلاس تک، تو میں نے اردو شعراء کو پڑھا جو میرے گھر میں کتابیں اویلیبل تھیں۔ والد صاحب کے پاس بیدم وارسی کا مجموعہ کلام تھا، جگر مراد آبادی کا تھا، ذوق دہلوی کا تھا، تو ان کو میں نے پڑھا شوق سے، اس سے متاثر ہوا میں، اور رفتہ رفتہ مجھے ایسا لگا کہ میں مصرے موضوع کر سکتا ہوں۔ تو میرے اپنے کچھ خیالات نہیں ہوتے تھے، لیکن جو شعراء کو میں نے پڑھا تھا انہی کے خیالات ان سے مختلف بحروں میں نے کہنا شروع کر دیے تھے۔ یہ شاید میری عمر، میں 9th یا 10th کلاس میں پڑھتا تھا، 13-14 سال کی میری عمر تھی۔ اس طرح میری شاعری کا آغاز ہوا۔ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اردو شاعری کا مستقبل کیا ہے؟ کیا صرف مشاعرے ہی جو ہیں اردو کا مستقبل ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شاعری کا مستقبل، کسی بھی زبان کی شاعری کا مستقبل اس زبان کے چاہنے والوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اردو شاعری آج اس حالت میں ہے کہ وہ اردو والوں سے نکل کر ہندی والوں تک پہنچ گئی ہے۔
لیکن اس میں ایک مایوس کن پہلو یہ ہے کہ وہ دوسری رسم الخط کے کاندھوں پہ سوار ہو کر پہنچی، دیوناگری رسم الخط کے ذریعے پہنچی ہندی والوں تک، لیکن انہوں نے اس کو بہت عزت کے ساتھ اپنایا، اور اب زیادہ تر جو مشاعرے ہوتے ہیں یا رسائل نکلتے ہیں وہ غیر مسلم حضرات جو غیر اردودار تھے وہ رسائل کے ذریعے اور مشاعروں کے ذریعے شاعری کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور لپی کا فرق صرف رسم الخط کا فرق ہے، اور اس کے لیے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. شعراء کرام اور ادبا سے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ کم سے کم یہ لوگ جو اردو کی محبت کا دم بھرتے ہیں یہ تو اپنے بچوں کو اردو ضرور پڑھائیں. اردو رسم الخط کے بارے میں آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اردو زبان اور اردو شاعری کے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کا مستقبل یقیناً اچھا ہے. اچھا عقیل بھائی، یہ بتائیں آپ کہ ہمارے یہاں شاعرات خاص طور سے اچھا شعر اگر کہنے والی ہیں تو وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کہ آزاد ماحول ملا ہے، لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بڑھا ہے، تو ہمارے ہاں شاعرات جو ہیں وہ اچھا شعر کہنے والی شاعرات کی کمی کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ اچھا شعر کہنے والی شاعرات ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لائٹ میں وہ شاعرات آتی ہیں جو شاعرہ ہو نہ ہو لیکن شعر پڑھے اچھا، ترنم اچھا ہو، خوش شکل ہو، مشاعرے کے اسٹیج کی سجاوٹ ہو. جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک آزاد ماحول ملا ہے ادھر آ کر، اور خواتین کو، لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بھی بہت سے مواقع ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کی چوائس میں فرق آیا ہے. جی جی. پہلے اردو میڈیم سے پڑھتی تھیں خواتین، اور جتنی بھی پڑھتی تھیں ان سب کم سے کم 99% کو رغبت ہوتی تھی اردو شعر و ادب سے. جی جی. اب ترجیحات بدل گئیں، اب نظر میں ہوتا ہے کیریئر، جی. ملازمت کی اجازت مل گئی ہے اپنے گھروں سے، تو وہ شروع سے بجائے اردو پڑھنے کے، اردو بہت کم لڑکیاں پڑھتی ہیں، بلکہ وہ ہندی، کمپیوٹر، انگلش، ان کی نظر میں اپنا کیریئر ہوتا ہے کہ سیلف ڈیپینڈ ہو سکیں، خود کفیل ہو سکیں. وہ یہ ترجیح ہے ان کی. اسی لیے شاعری کے میدان میں بہت کم لڑکیاں آ رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں تو اس میں سے مشاعرے میں بہت کم آ رہی ہیں، لیکن ہیں شاعرات، کوئی مایوس کن حالات نہیں ہیں، امید افزا حالات ہیں. نہیں، جیسا کہ دیکھا گیا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت اچھی شاعرات، نوجوان شاعرات بھی بہت اچھا شعر کہہ رہی ہیں. اس طرف ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اور ہندوستان اردو جو ہے یہی پیدا ہوئی، یہی جوان ہوئی، تو آخر یہاں وہ بات کیوں نہیں آ پا رہی ہے؟ ہاں، اس بات سے متفق ہوں میں آپ کی کہ جو تعداد پاکستان میں جو تناسب ہے جی شاعر اور شاعرات کا، جی جی. وہ یہاں نہیں ہے، جینوئن شاعرات اور شاعروں کا. لیکن اس کے باوجود ابھی ملکہ نسیم ہیں، نسیم نکھت ہیں، یا مرحومہ بانو درا وفا تھیں، جی جی. یا مختلف بہت سے نام لیا سکتے ہیں جنہوں نے شاعری کی. اب آپ مثال دیں پاکستان کی کہ اس پلے کی کوئی شاعرہ، تو یقیناً ہم سے تلاش کرنے میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، ضرور ہوگی شاعرہ ایسی بھی. عقیل بھائی یہ بتائیں، چونکہ آپ نظم بھی کہتے ہیں، یہ غزل تو آج بھی محبوب ہے، کل بھی محبوب تھی، لیکن نظم جو ہے اس کو وہ مقام نہیں مل رہا ہے، اور نہ ہی اس کی طرف نئی نسل کا کوئی رجحان مل رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی وجہ غزل کی محبوبیت. آپ خود جانتے ہیں کہ غزل کے 2 مصروں میں ایک کمپلیٹ موضوع آ جاتا ہے، مضمون آ جاتا ہے. جی. یعنی اگر کسی کو پوری غزل یاد نہ بھی رہے، صرف ایک شعر یاد رہ جائے، تو سمجھیے اسے ایک کمپلیٹ بات یاد رہ گئی شاعری میں. اور نظم میں اگر وہ بیچ کا ایک مصرع بھی بھول گیا پوری نظم میں، تو وہ پورا تسلسل ختم ہو گیا، اور جو یاد رکھنا تھا اسے وہ بے ترتیب ہو گیا. جی جی. تو غزل کا اختصار اور اس کا مرصع ہونا. تو آپ کیا آگے کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے، کیا اس کا رہے مستقبل گی، تاریخ ہے؟ نظم رہے گی، طویل نظمیں نہیں رہیں گی. طویل نظمیں پہلے یاد ہوتی تھیں، طویل نظمیں ساحر لدھیانوی کی پرچھائیاں، لوگوں کو اس زمانے میں زبانی یاد تھی. جوش ملیح آبادی کی فتنہ خانقاہ، ذاکر سے خطاب، اس طرح کی نظمیں لوگوں کو زبانی یاد تھیں. نظم طویل نہیں ہونا چاہیے. طوالت سے آج کی نسل بچ رہی ہے. مختصر سے مختصر طریقے سے آپ اپنی بات کہہ لیں تو وہ دل پہ چھاپ بھی چھوڑے گی، اور ذہن اور دل میں زندہ بھی رہے گی. عقیل بھائی، آپ اپنی کوئی پسند سے اپنی غزل ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. میں شاد صاحب ایک ایسی غزل سناتا ہوں آپ کو جو سب سے پہلے جو غزل میری مقبول ہوئی. مطلع ملاحظہ کیجئے. ارشاد. ذہن میں رکھتے ہیں پہچان سمجھ لیتے ہیں. بہت اچھے، واہ واہ واہ. ذہن میں رکھتے ہیں پہچان سمجھ لیتے ہیں. ذہن میں رکھتے ہیں پہچان سمجھ لیتے ہیں. کشتیاں کس کی ہیں
طوفان سمجھ لیتے ہیں. واہ سمجھ بہت لیتے اچھا ہیں. بہت اچھا عقیل بھائی. کشتیاں کس کی ہیں طوفان سمجھ لیتے ہیں. اور یہ ایک زبان کا شعر ارشاد. حاضر کرتا ہوں. ارشاد. صرف لے دے کے یہی ایک کمی ہے ہم میں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. صرف لے دے کے یہی ایک کمی ہے ہم میں. صرف لے دے کے یہی ایک کمی ہے ہم میں. کیا کہنے ہیں. ہم ہر ایک شخص کو انسان سمجھ سمجھ لیتے ہیں. بہت خوب. ہم ہر ایک شخص کو انسان سمجھ لیتے ہیں. کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے واہ واہ. کسے. واہ واہ واہ. کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے کسے. کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے کسے. ایک نظر دے کے دربان سمجھ لیتے ہیں. بہت اچھے. ایک نظر دے کے دربان سمجھ لیتے ہیں. ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے. ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے. ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے. جی. ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے. لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں. لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں. اور مقطع پیش کرتا ہوں. ارشاد. میرے احباب میری روح کے زخموں کو عقیل. بہت خوب. میرے احباب میری روح کے زخموں کو عقیل. میرے احباب میری روح کے زخموں کو عقیل. اپنی تفریح کا سامان سمجھ لیتے ہیں. بہت خوب. اپنی تفریح کا سامان سمجھ لیتے ہیں. اس خوبصورت غزل کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ. عقیل بھائی یہ بتائیے کہ اردو کا مستقبل جس پہ بہت سی دفعہ سوال ہوئے ہیں, بہت سے جوابات آئے ہیں. اردو والوں کے بچے اردو نہیں پڑھ رہے ہیں. ایسے میں آپ اردو کے مستقبل کی طرف سے کیا فکر مند ہیں اور کیا اس کا تدارک ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں تو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم ذمہ دار ہیں, اردو والے ذمہ دار ہیں. کم از کم وہ اپنے بچوں کو اردو میڈیم سے کچھ نہیں تو 5ویں درجے تک تعلیم دلا سکتے ہیں, یا اگر نہیں دلا سکتے انگلش میڈیم میں ہی پڑھانا ہے تو گھر پر اردو تعلیم کا بندوبست کر سکتے ہیں. اردو پڑھنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا شعر و ادب سے تعلق پیدا ہوگا, بلکہ صحیح تلفظ, کسی بھی زبان کے الفاظ کا صحیح تلفظ آئے گا اس سے, چاہے وہ ہندی ہو چاہے وہ انگلش ہو. اور یہ پرابلم صرف اردو کی نہیں ہے, ہندی شعر و ادب سے بھی ہندی والے دور ہو رہے ہیں. دونوں طرف وہی نقصانات ہو رہے ہیں. اور یہ آج کی جو مادہ پرستی ہے اس دور کی, اس کی ذمہ دار وہ ہے. ہم دوسروں کے کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں, اپنے کلچر کو چھوڑ کر, اپنی مالا مال ثقافت کو چھوڑ کر دوسروں کی ثقافت سے متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, میں ایک ذاتی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کے بچے اردو پڑھ رہے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور چاروں اردو پڑھ رہے ہیں. بڑی بیٹی کا یہ سال MA فائنل کر رہی ہے اردو سے, اور اس سے چھوٹی بیٹیاں ہائی اسکول کر چکی ہیں اردو سے. بہت اچھا. بیٹے نے کوئی ایگزام نہیں دیا ہے, انگلش میڈیم سے پڑھا تھا, لیکن اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے. ہندوستان میں اردو کے بارے میں اکثر ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ اردو کو ہم سرکار کی طرف دیکھتے ہیں کہ سرکار اس میں کچھ کرے.
क्या सरकार के करने से ही कुछ उर्दू का भला होगा या इसके लिए और भी कुछ करना होगा हमें? देखिए, सरकार के करने से होता तो संस्कृत अनिवार्य है 8वीं क्लास तक। जी जी, और आज बहुत से लोग संस्कृत बोलते होते और संस्कृत में शायरी करते होते। सही बात है। नहीं, सरकार ने पूरा इंतजाम किया, अनिवार्य कर दिया, लाजमी कर दिया संस्कृत जी को। जी जी फिर भी संस्कृत बोलने वाले और संस्कृत में शायरी करने वाले आपको नज़र नहीं आते। जी जी उर्दू लाजमी नहीं है, लेकिन उर्दू बोलने वाले, उर्दू समझने वाले, उर्दू में शायरी करने वाले आपको नज़र आते हैं। ये हमें खुद करना पड़ेगा। सरकार आपको सहूलियात दे सकती है, सरकार प्राइमरी स्कूल में टीचर भेज सकती है उर्दू का, बच्चे तो आप ही भेजेंगे। बिल्कुल। आप और सरकार ना भी करती, मदरसों का बड़ा रोल है, उर्दू पढ़ाई जा रही है मदरसों में, और ये काम आप अगर सरकार ना भी करती तो आप मदरसे खोल कर ये काम कर सकते थे, घर पे इंतज़ाम कर सकते थे। सरकार तो माशाल्लाह अब तो टीचर भी सारे प्राइमरी स्कूलों में टीचर उर्दू के हैं। अब बच्चे ही ना हो तो सरकार क्या करे? अकील भाई, हर आज शख्स के ज़िंदगी में कुछ यादगार लम्हे होते हैं, ऐसे ही कुछ लम्हे यकीनन आपके साथ भी गुजरे होंगे। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ आप उन्हें शेयर करें, कुछ बताएं हमें। शाद साहब, ज़िंदगी में, अब तक की ज़िंदगी में, मेरे शऊर से लेके अब तक जी जी बहुत से यादगार लम्हे हैं। एक लंबी लाइन है यादगार लम्हों की, और कभी तन्हाई में सोचने बैठो तो सोचते चले जाइए, सोचते चले जाइए। उनमें भी तो कुछ खास होंगे। सोचता हूँ तो उलझता ही चला जाता हूँ, जी। तेरी जुल्फ़ों की तरह, अपने मसाइल की तरह। बहुत खूब। लेकिन सबसे ज़्यादा यादगार लम्हे, यादगार तरीन लम्हे जैसे जी मैं जी, कहेंगे, हम उसी को सुनना वो चाहेंगे। लम्हे हैं जब खुदा ने मुझे इस शायरी के वसीले से हरमैन शरीफैन और दयार रसूल की ज़ियारत कराई, सुभान और मेरी वहाँ हाज़िरी हुई। वो इस शायरी के वसीले से मुशायरों में जब वहाँ बुलाया गया मैं, जद्दा। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार तरीन लम्हे। उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि अगर अब मेरा शेरी सफ़र ख़त्म भी हो जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। ये कौन से सन में गए थे आप? मैं 2004 में, दिसंबर 2004 में जद्दा और रियाज के मुशायरे पढ़ने गया, और उन लोगों ने उम्रा भी कराया और मदीना मुनव्वरा में 3 रोज़ क़याम का मौका फ़राहम किया। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार लम्हे हैं, बहुत मुबारक लम्हे, बहुत मुक़द्दस लम्हे। उर्दू की जहाँ तक बात है, उसकी अपनी एक तारीख़ है, रोशन बाब हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौमी यकजहती को मजबूत करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? उर्दू ने तो अपना काम किया है, लेकिन और क्या ज़रूरत है इस बात की कि जिससे हमारा जो अपना आपस का एक भाईचारा है वो और मजबूत हो? देखिए, एक तो उर्दू ज़बान ही सबसे बड़ी मिसाल है कौमी यकजहती की, जी कि इसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हाँ, सभी ज़बानों के, अंग्रेज़ी, संस्कृत, सारी ज़बानों के लफ्ज़ इस तरह शीरो शकर हो गए हैं, मिल गए हैं कि पता नहीं चलता कि ये ज़बान कई ज़बानों से मिलकर बनी है। शायद इसीलिए लश्करी और ज़बान ये खुदा के बनाए हुए इस अजीम मुल्क में इस ज़बान ने परवरिश पाई और यहीं पैदा हुई। इस मुल्क की मिट्टी मोहब्बत की खेती के लिए बहुत दरखेज़ है। जी जी यहाँ पर नफ़रतों के खेती लोग करते हैं, लेकिन वो मारी जाती है। मोहब्बत की खेती जो करता है वो पनपती है। यहाँ दूसरे मुल्कों से मोहब्बत का पैगाम लेकर लोग आए तो इस मुल्क के लोगों ने उन्हें सीने से लगा लिया, इस मिट्टी ने उनके लिए अपना दामन फैला दिया। जी जी बहुत अजीम मुल्क है खुदा का बनाया हुआ, जिसमें रंगारंग लोग हैं, लेकिन हुस्न क्या है इस मुल्क का और मुल्कों से मुमताज़ किस लिए है कि इतने कल्चर, इतनी सकाफ़तें, इतनी बोलियाँ, इतनी ज़बानें, इतने लिबास, इतनी तहजीबें सब मिलकर रहती हैं और पता नहीं चलता कि इस मुल्क में कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अगर लोग एहसास ना दिलाएं तो सब खुदा के बंदे, खुदा की मखलूक बड़े आराम से रहते हैं, बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मुल्क में पैदा किया। अकील भाई, इससे पहले कि मैं नौजवान नस्ल के लिए आपका कोई पैगाम हासिल करूं और उन तक पहुंचाऊं, मेरी गुजारिश है कि आप चंद मुतफ़र्रिक़ अशार से नवाजें। बिल्कुल, मुलाज़ा कीजिए। इरशाद। पायदारी क्या के लफ्ज़ों के असर से गिर गए, कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। बहुत अच्छे। कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए, खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस। बहुत खूब। कैसे कैसे लोग दुनिया की नज़र से गिर गए, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा। वाह। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा, कुछ नहीं तो सिर्फ गिर जाने के डर से गिर गए। बहुत खूब। बज़्म गज़ल के हवाले से नई नस्ल के लिए आपका क्या पैगाम है? नई नस्ल के लिए मेरा एक ही पैगाम है, मोहब्बत 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 मोहब्बत। ये दुनिया नफ़रतों के मरज़ से घिर चुकी है, नफ़रतें बहुत बांटी जा रही हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, और इसका एक ही आखिरी और पहला और आखिरी इलाज है। मैंने कहीं पढ़ा था कि T.S. एलियट जो अंग्रेज़ी का शायर और दानिश्वर था, उसने कहा था कि जब ये दुनिया तबाही के कगार पर खड़ी होगी और इसका अगला ही कदम इसे फ़ना के घाट उतारने वाला होगा, तब शायरी आगे बढ़ेगी और इस दुनिया और दुखी इंसानियत का हाथ थाम लेगी।
تو میں چاہتا ہوں لوگ شاعرانہ ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں، محبتیں بانٹیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں اور تباہی کی طرف جاتی ہوئی دنیا کو روک لیں۔ عقیل نعمانی صاحب، بزم غزل میں آپ تشریف لائے، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں، شکریہ، آداب۔ تسلیم آداب، میں بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بزم غزل میں مجھے آنے کا موقع ملا اور بہت سے محبت کرنے والوں سے ہم کلام ہونے کا موقع۔ شکریہ۔ اپنے قابو سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے قابو سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے قابو سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے، گرتے گرتے بھی سنبھل جانے کو جی چاہتا ہے، گرتے گرتے بھی سنبھل جانے کو جی چاہتا ہے، مجھ میں کچھ ہے جو بدلنے نہیں دیتا مجھ کو، مجھ میں کچھ ہے جو بدلنے نہیں دیتا مجھ کو، مجھ میں کچھ ہے جو بدلنے نہیں دیتا مجھ کو، ایک مدت سے بدل جانے کو جی چاہتا ہے، ایک مدت سے بدل جانے کو جی چاہتا ہے، کم سے کم عمر میں ایک بار بہرحال عقیل، کم سے کم عمر میں ایک بار بہرحال عقیل، کم سے کم عمر میں ایک بار بہرحال عقیل، پتھروں کا بھی پگھل جانے کو جی چاہتا ہے، پتھروں کا بھی پگھل جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے قابو سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے، گرتے گرتے بھی سنبھل جانے کو جی چاہتا ہے۔ ناظرین، بزم غزل کی یہ محفل اگلے ہفتے پھر سجے گی، پھر ایک بار ہمارے ساتھ ہوں گے کوئی ایک نئے مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔